السلام علیکم ناظرین، مان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بہت عام خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کرونا وائرس کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے پھیلنے کی وجہ کیا بنی۔ آخر اس میں کس ملک کا ہاتھ تھا جس کی وجہ سے کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا۔ کرونا وائرس ایک خطرناک وائرس ہے جو فلو اور نظام تنفس کے مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ کرونا وائرس کئی اقسام پر مشتمل وائرس کا ایک خاندان ہے جو کہ عام نزلہ زکام اور کے علاوہ سانس اور میٹل ریسپیریٹری سنڈروم جیسی سیکریشن بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ موجودہ حالات میں دریافت ہونے والے کرونا وائرس کی یہ قسم انسانوں کی پہلی بار پائی گئی ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں درد، نزلہ، کھانسی اور تنکن جیسی علامات سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سانس کے لینے میں بھی دشواری پیش آتی ہے، پھیپھڑوں میں درد ہوتی ہے جیسی ساکن علامات بھی سامنے آ سکتی ہیں جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایسی کسی بھی علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے فوری طور پر مشورہ کرنا ضروری سمجھیں تاکہ آپ اور آپ کا خاندان اور آپ کا ملک محفوظ رہ سکے۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر میں باقاعدگی سے بار بار ہاتھ دھونا، کھانسی اور چھینکنے وقت ڈانپنا، اس وائرس کے علامات سے متاثرہ افراد سے دور رہنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوشت، انڈے اور حیوانی غذائیت کو خوب اچھی طرح پکا کر ہی استعمال کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک صحت مند مدافعی نظام اس وائرس سے بچاؤ میں آپ کا اہم ترین ہتھیار ہے۔ اچھی خوراک اور صحت بخش طور زندگی کی مدد سے آپ اپنی قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں۔ وٹامن سی کا استعمال بھی قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ تمام وہ لوگ جو ان سے کھانسی، زکام، نزلہ ہے ان سے دور رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دور رکھیں۔ بار بار ہاتھ کو سینیٹائز کیا جائے، منہ پر ماسک پہننا ضروری سمجھیں تاکہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو، اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو کرونا وائرس کا شکار ہو جائیں تو آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا اس سے متاثر نہ ہو۔ اس کے علاوہ کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا مدافعی نظام کمزور پڑ سکتا ہے؟ سگریٹ نوشی، ہنسی دباؤ اور ناقص غذا کا استعمال کرنا مدافعت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ اچھی اور خوراک کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے جسم میں موجود بیماریوں کے خلاف لڑنے والا قوت مدافعت جس کا نام ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ کھانا بہتر کھائیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی جس سے آپ بیماری کے خلاف خوب لڑیں گے۔ اگر آپ بیماری کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک کو اچھی طرح پکائیں اور اسے بہترین بنا کر کھائیں تاکہ آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو سکے اور آپ کرونا وائرس کے علاوہ دوسری بیماریوں کے ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں تاکہ آپ کی قوت مدافعت میں کمی نہ آئے۔ اس کے علاوہ ناقص غذا کا استعمال بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ خطرناک عذاب سے بچنے کے لیے آپ لوگ کو اپنی خوراک کو بہترین بنائیں تاکہ آپ کی قوت مدافعت بڑھ سکے، جس کے باعث آپ اللہ کے کرم و فضل کے ساتھ کرونا وائرس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں تاکہ آپ اور دوسرے تمام لوگ بھی محفوظ رہ سکیں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے وقت 3 سے 6 فٹ کا فاصلہ ضروری سمجھیں۔ ماسک کا استعمال ضرور کریں، ہاتھ کو بار بار سینیٹائز کریں یا اگر سینیٹائزر موجود نہیں ہے، دستیاب نہ ہو تو بار بار صابن سے 20 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں تاکہ آپ کے ہاتھ کے اندر جراثیم نہ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ منہ کو ہاتھ نہ لگائیں تاکہ اگر آپ کے خدا نخواستہ اگر آپ کے ہاتھوں پر کسی نے چھینک ماری ہو جس کو کرونا وائرس ہو یا ویسے بولتے اس کے جراثیم آپ کے ہاتھ پر ہوں تو آپ جب منہ کو ہاتھ لگائیں گے یا کوئی کھانا کھائیں گے ہاتھ دھوئے بغیر، ہاتھ کو سینیٹائز کیے بغیر، تو آپ کی کرونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک وائرس ہے، یہ وائرس جان لیوا نہیں ہے، اگر یہ خطرناک وائرس ہے مگر یہ خطرناک بہت ہے۔ اگر آپ کی قوت مدافعت اللہ نے بہتر بنائی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے تو سبھی کی قوت مدافعت بہتر بنائی ہے، لیکن اس کا بہتر بنانے کے لیے آپ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ جس کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے وہ اس کو اس بیماری کے خلاف لڑنے میں کوئی مشکلات پیش نہیں آتی، لیکن جو لوگ اسے سیریس نہیں لیتے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برائے مہربانی حکومت کا ساتھ دیں اور قوت مدافعت اپنی بڑھانے کے لیے اپنی بہترین خوراک کا استعمال کریں۔ ڈاکٹر کے اگر آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام جیسی کوئی بھی بیماری ہو یا سانس کا گھٹن، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بتائے کہ یہ عام کھانسی نزلہ ہے تو پھر ٹیسٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایسے ہی لوگ کھانسی، نزلہ، زکام کے ٹیسٹ کرونا وائرس سمجھ کر کروانے لگے تو اس طرح حکومت پر بوجھ بڑھ جائے گا اور جس سے بہت زیادہ ہلچل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو حکومت کا ساتھ دیں۔ حکومت جیسے کہتی ہے لاک ڈاؤن میں بھی ان کا ساتھ دیا جائے تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں، ہم دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ رکھ سکیں، اپنے ملک کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جوان ہیں تو اس میں آپ زیادہ گھر کے سامان زیادہ لے کے آئیں باہر سے، جبکہ بچوں اور بوڑھوں کو باہر جانے سے روکیں۔ بچوں اور بوڑھوں کو یہ وائرس زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ جو شخص جوان ہے اس کو یہ وائرس کے خلاف لڑ سکتا ہے اور اگر اس کی قوت مدافعت اچھی ہے۔ اگر کوئی جوان نشہ کرتا ہے تو اس کی قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اس وائرس کے خلاف لڑنے میں بہت ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ بوڑھے ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ کرونا وائرس سے لڑ نہیں سکتے۔ اس لیے حکومت یہ اس بات پر توجہ دلا رہی ہے کہ بچے اور بوڑھے نہ آئیں، اور بچے جو ہیں ان کی قوت مدافعت ابھی بڑھ رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کو بھی نہ بھیجیں باہر تاکہ ان کو بھی وہ بھی نہیں لڑ سکتے اس کرونا وائرس کے خلاف۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس سے ضرور سرخرو ہوں گے۔ ناظرین، کرونا وائرس جو ہے یہ چین کے صوبے ووہان سے شروع ہوا، ایک بہت مشہور شہر ووہان سے شروع ہوا، جس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کے پھیلاؤ کا الزام امریکی دارالحکومت، امریکی صدر لگا رہے ہیں چین پر، لیکن یہ بہت بری خبر ہے، یہ بالکل بھی سچ نہیں۔ چین اس کا الزام امریکہ اور اسرائیل پر لگا رہا ہے، لیکن اسرائیل بھی جو ہے وہ اسرائیل، بھارت، امریکہ مل کر اس کا الزام چین پر لگا رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ چین کے درمیان بہت بڑی سرد جنگ جاری ہے، جسے سرد جنگ کہتے ہیں۔ تجارتی جنگ اور دوسرے جنگیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کرونا وائرس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ان سب باتوں سے ہٹ کر اپنی صحت کی توجہ رکھیں، اپنی خوراک کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ کو مزید کسی معلومات کی ضرورت ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ابھی ناظرین ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے، ہم آپ کو بہت سی اہم خبروں سے بھی آگاہ کریں گے کہ پاکستان میں کرونا وائرس بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تقریباً 93,000 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ناظرین اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کا شکار افراد کی تعداد 94,989 ہے۔ اس میں پاکستان میں ٹوٹل کیسز جو 24 گھنٹے کے دوران رپورٹ ہوئے ان کی تعداد 4,734 ہے، اور 24 گھنٹے میں مرنے والوں کی تعداد نہیں بلکہ جو ریکور ہوئے ہیں ان کی تعداد 3,281 ہے۔ ناظرین پاکستان میں ٹوٹل کیسز 93,989 ہیں۔ ٹوٹل کیس سامنے جو آئے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران ان کی تعداد 4,734 ہے، اور پاکستان میں مرنے والوں کی تعداد جو کرونا وائرس سے مرے ہیں ان کی تعداد 1,935 ہے، اور جو اب تک ریکور کر چکے ہیں یعنی کہ اس کے خلاف وائرس کے خلاف لڑنے میں کامیاب ہو سکے ہیں اللہ کے کرم سے، ان کی تعداد 32,581 ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ٹوٹل ڈیتھس جو کہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی ہیں ان کی تعداد 97 ہے، اور 24 گھنٹوں کے دوران ٹیسٹ کیے جانے والے کی تعداد 22,185 ہے۔ ٹوٹل ٹیسٹ جو کہ پاکستان نے اب تک کیے ہیں ان کی تعداد 6,60,508 ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 34,889 ہے۔ ساتھ اسلام آباد میں 4,332، خیبر پختونخوا میں 12,459،
पंजाब में 35,308, बलूचिस्तान में 5,776, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3,331 और गिलगित बल्तिस्तान में 897 केसेस हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459 केसेस हैं, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर 331 केसेस के साथ सबसे कम है। इसके बाद बारी आती है गिलगित बल्तिस्तान की, जो कि दूसरे नंबर पर है, यहाँ 897 केसेस हैं। इन दोनों हुकूमतों ने कामयाब लॉकडाउन के बाद काफ़ी हद तक काबू पा लिया है कोरोना वायरस पर, जिसकी वजह से अब वहाँ केसेस की तादाद कम होती जा रही है। इसके अलावा आपको बहुत सी अपडेट हम देंगे। अभी हम इस वीडियो में हम आपको तमाम तर कोरोना वायरस की मालूमात देंगे जो कि आप तक पहले नहीं पहुँचाई गई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अपडेट रखने के लिए एक सेल कायम किया गया है, जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने पर उनके स्पेशल सेक्रेटरी असिस्टेंट डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कर रहे हैं, और उनके सेक्रेटरी जो है उनका नाम आमिर अशरफ खान बाजवा है। ये तीनों मिलकर आप पाकिस्तान में कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कितने केसेस हैं, और उनको एहतियाती तदाबीर से आगाह करते जा रहे हैं ताकि इनको कोरोना वायरस से बचाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा लोग बाज़ारों में जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन अब पाकिस्तान में लोग बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायरस फैल रहा है। हुकूमत ने लॉकडाउन मज़ीद सख्त करने का इंदिया दे दिया है। लाहौर, लाहौर, फैसलाबाद में ज़्यादातर मार्केटें बंद करवा दी गई हैं, जिसके बायस बहुत से शहरी को परेशानी का सामना भी है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, ताकि हुकूमत सब कुछ हमें बचाने के लिए ही कर रही है। इसके अलावा फैसलाबाद में बहुत सी वीडियोज़ मशहूर हुई जिनमें पाकिस्तान पुलिस, आर्मी और दूसरे सिक्योरिटी के अदारे मिलकर जो मास्क ना पहनने वाले मोटरसाइकिल चलाने वालों और दूसरों के टायर्स की हवा निकाल रहे हैं और उनको का चालान कर रहे हैं, ताकि लोग मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें। नाज़रीन, ये सब कुछ हुकूमत जो है हमारी भलाई के लिए कर रही है, ताकि हमें इससे महफूज रखा जा सके। ये वायरस को हल्का नहीं लेना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस साबित हो सकता है, जिसके बायस जैसा कि इटली और स्पेन, अमेरिका और जैसे जहाँ 2000 के करीब रोज़ अमवात होती थी, वहाँ के लोगों ने भी हमारी तरह ही ऐसे ही किया था, जिसकी वजह से इन्हें इन हालात तक जाना पड़ा, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा मुआशी नुकसान होने के बावजूद अमवात लाखों में हुई। अगर हमें इन तमाम तबाही से बचना है तो हमें इससे परहेज़ करना होगी, ताकि अल्लाह हमें इसमें सुरखियाब कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई गलती साब नज़र आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं इसे आइंदा वीडियो में बेहतर बना सकूं। अभी आपको बहुत और अहम खबरें देनी हैं जिस कोरोना वायरस के हवाले से, कि कोरोना वायरस को दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं अब, जिसकी वजह से दुनिया में का कितना और कब नुकसान हुआ। आप मेरे साथ रहेगा। इसके बाद एक आपको बहुत अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। कोरोना वायरस के पेचीदगी तनबीह करने वाले चीन के डॉक्टर इंतकाल कर गए। पहली दफ़ा मरतबा कोरोना वायरस से ख़बरदार करने वाले चीनी डॉक्टर ली वेजियांग चीन के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर ली कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और अब एक मुकामी अस्पताल ने जहां इनका इलाज जारी था, इनकी मौत की तस्दीक कर दी है। डॉक्टर ली ने गुज़िश्ता 10 दिसंबर में अपने साथी डॉक्टर को कोरोना वायरस के फैलाव के मुतअल्लिक़ तनबीह करने की कोशिश की थी, तहम इस वक्त चीन में हुक्काम ने इन्हें गलत इत्तलात फैलाने से बाज रहने को कहा था। इससे कबल इनकी मौत के हवाले से मुस्तज़ाद ख़बरें सामने आ रही थीं, मगर अब एक चीनी अखबार पब्लिश डेली ने रिपोर्ट किया है कि कोरोना के डॉक्टर ली जुमे के सुबह चीन की मुकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे कर 58 मिनट पर इंतकाल कर गए थे। ये भी पढ़े कोरोना वायरस अब तक आलमी वबा नहीं बना। कोरोना वायरस इंसानी जिस्म पर कैसे हमलावर होता है। वायरस के ख़िलाफ़ खौफ से ज़िंदगी वबा। वहाँ की लड़की
کے ڈائری۔ جمعرات کی ریاستی سرپرستی میں چلنے والی میڈیا گلوبل ٹائمز نے پہلے کہا ہے کہ ڈاکٹر لی ینگ انتقال کر گئے ہیں، تاہم بعد میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ ان کی حالت بہت زیادہ نازک ہے۔ چین میں کرونا وائرس سے اب تک کم از کم 560 افراد ہلاک اور 58 متاثر ہوئے ہیں۔ موت کی خبر کیسے رپورٹ کی گئی؟ گلوبل ٹائمز اور دیگر چینی ذرائع ابلاغ نے پہلے یہ رپورٹ کیا تھا کہ 34 سالہ ڈاکٹر لی ینگ کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ یہ خبر دیگر چینی ذرائع ابلاغ میں بھی چلی اور بین الاقوامی اداروں نے اسے رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی غم کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کی تھی، لیکن پھر گلوبل ٹائمز نے وہاں سینٹرل ہسپتال سے ایک رپورٹ چلائی کہ ڈاکٹر لی کے دل کی دھڑکنیں مقامی وقت کے مطابق شام 9:30 بجے بند ہو گئی تھیں، جسے بحال کر لیا گیا تھا۔ ادارے نے بعد میں کہا کہ ان کی حالت نازک ہے۔ چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ویلز نے ان کی موت کی خبر پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ ڈاکٹر لی کون تھے؟ ڈاکٹر لی وہاں کے مرکزی ہسپتال میں آنکھوں کے ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور انہوں نے 30 دسمبر کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کو کرونا وائرس سے خبردار کیا تھا۔ اپنے ساتھی عملے سے یہ بات کرنے کے بعد مقامی پولیس ڈاکٹر لی کے پاس آئی اور انہوں نے تنبیہ کیا کہ کرونا وائرس پھیلنے سے متعلق باتیں کرنا بند کر دیں۔ مگر ایک ہی ماہ بعد فروری 2020 میں جب اس ڈاکٹر نے مقامی ہسپتال کے بستر پر لیٹ کر یہ کہانی سوشل میڈیا پر شیئر کی کہ تو چین میں ان کا خیر مقدم کی ایک ہیرو کی طرح کیا گیا۔ سوشل میڈیا سائٹ پر انہوں نے اپنی کہانی یوں شروع کی تھی کہ تمام احباب کو خوش آمدید، میں لی ینگ ہوں اور وہاں سینٹرل ہسپتال میں ماہر امراض چشم کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ اس وقت تک 34 سال ڈاکٹر کے بمقبول ایسے 7 مریضوں کو دیکھ چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان مریضوں پر سارس جیسی کسی وائرس نے حملہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سارس وائرس کی عالمی وبا سن 2003 میں پھیلی تھی۔ انہوں نے دسمبر 30 کو اپنے ساتھی ڈاکٹر کو ایک مشترکہ گروپ میں پیغام بھیجایا تھا کہ جس میں انہوں نے ساتھیوں کو وائرس سے متعلقہ متنبہ کیا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ وہ متاثرہ مریض علاج کرتے ہوئے حفاظتی دستانے اور کپڑے پہنیں تاکہ وائرس انہیں متاثر نہ کر سکے۔ اس پیغام کے 4 دن بعد انہیں اس پبلک سیکیورٹی بیورو کے دفتر میں طلب کیا گیا، جہاں انہیں ایک تحریر پر دستخط کرنے کو کہا گیا۔ اس خط میں ڈاکٹر لی پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ غلط قسم کے دعوے کر کے شدید نفس امن کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس خط میں مزید لکھا تھا کہ ہم آپ کو متنبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے اپنی ہٹ درمی اور جدوجہد جاری رکھی اور اس غیر قانونی سرگرمی کو فروغ دیا تو آپ کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کیا آپ کو سمجھ آئی؟ اس خط کے نیچے ڈاکٹر لی سے دستخط لیے گئے اور ڈاکٹر لی نے کہا، جی میں سمجھ گیا ہوں۔ ڈاکٹر لی ان 8 افراد میں سے ایک شخص تھے جنہیں افواہ پھیلانے کا الزام میں تفتیش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنوری کے آخر میں ڈاکٹر لی اس خط کی کاپی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شائع کی اور بتایا کہ جب انہوں نے وائرس کے حوالے سے لوگوں کو متنبہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد مقامی حکام نے ڈاکٹر لی سے معذرت بھی کی، مگر اس وقت تک انہیں بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنوری کے ابتدائی ایام میں وہاں میں حکام باضد تھے، یہ وائرس صرف ان لوگوں میں پھیل سکتا ہے جو متاثرہ جانوروں کے ساتھ براہ راست کام کرتے ہیں، یعنی مویشی یا دیگر جانوروں کی منڈیوں میں۔ اس وقت تک متاثرہ افراد کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو بھی کسی طرح کے حفاظتی اقدامات کرنے کی رہنمائی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ اس خط کا سائن کرنے کے ایک ہفتے بعد ڈاکٹر لی ہسپتال میں کالے موتی کا شکار ایک خاندان کا علاج کر رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آنکھوں کی بیماری کے علاوہ وہ خاتون کرونا وائرس سے بھی متاثر تھیں۔ اپنی سوشل میڈیا کہانی سے ڈاکٹر لی نے بتایا کہ اس خاتون میں موجود وائرس سے متاثر ہونے کے چند دن بعد 10 جنوری کو انہیں کھانسی شروع ہوئی۔ ان کے والد نے بیمار پڑ گئے جو کہ ہسپتال لایا گیا۔ پاکستان اب دوبارہ لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم عمران خان نے اہم پیغام جاری کر دیا۔
دنیا میں اس وقت 66 لاکھ سے زیادہ افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں، جبکہ پاکستان میں متاثرین کی تعداد 90,000 کے قریب ہے۔ لاہور میں لوگوں کی جانب سے ماسک نہ پہننے پر ٹریفک وارڈن کو چالان کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، جبکہ حکام کے مطابق ملک بھر میں قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے ہزاروں کاروبار مراکز بند کیے جا چکے ہیں، جن کی وجہ سے کورونا وائرس پھیل رہا تھا۔ ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور میاں اسلم اقبال جو کہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، انہوں نے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر پوری مارکیٹ میں ایک بھی دکان پر SOPs کی خلاف ورزی کی گئی تو پوری کی پوری مارکیٹ سیل کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے تاجروں میں بہت زیادہ خوف برپا ہو گیا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ SOPs اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سے بچایا جا سکے۔ لاہور میں کورونا کے 6 لاکھ سے زیادہ متاثرین کے امکانات، وزارت صحت کا انکار۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں کورونا کے 6 لاکھ سے زیادہ ممکنہ متاثرین کی موجودگی کے خدشات کے بارے میں حکومتی سمری منظر عام پر آنے کے بعد صوبائی دارالحکومت حکام کا کہنا ہے کہ یہ محض اندازہ ہے، جو یہ کہنا درست نہیں کہ لاہور میں کورونا کے 6 لاکھ سے زیادہ متاثرین موجود ہیں۔ یاد رہے کہ پیر کو پاکستانی ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی سمری کے مطابق لاہور کا کوئی بھی علاقہ کورونا سے محفوظ نہیں، اور شہر کی آبادی کو مد نظر رکھا جائے تو اس تناسب سے 6,70,000 سے زیادہ افراد کورونا کے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ سمری پنجاب کی پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صوبے کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو 15 مئی کو ارسال کی گئی تھی۔ سمری کے مطابق اگر حاصل کردہ سیمپلز کا لاہور کی 1,10,00,000 سے زیادہ افراد کی آبادی کا حتمی نمائندہ تصور کیا جائے تو لاہور میں کورونا کے مزید مریضوں کی تعداد 6,70,080 ہو سکتی ہے۔ اس سمری میں سفارش کی گئی تھی کہ ٹیکنیکل گروپ کے ٹیکناگ روشنی میں کابینہ لاک ڈاؤن شٹر ڈاؤن جیسے فیصلے کرے۔ پنجاب کے وزیر صحت یاسمین راشد نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک سمری میں جو عدد و شمار ہیں وہ موجودہ شرح کی بنیاد پر اندازہ لگایا گیا ہے کہ آئندہ کیا شرح ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کی ترجمان مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے کورونا وائرس کے حوالے سے تیار کی گئی سمری میں صرف اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے، اور یہ کہنا درست نہیں کہ لاہور میں کورونا وائرس 6 لاکھ سے زیادہ مریض ہیں۔ اندازے تھوڑے بہت غلط ثابت ہوتے ہیں، یاسمین راشد کا کہنا ہے۔ پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد نے پاکستان ٹیلی ویژن جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایکسپریسڈ کیے گئے اعداد و شمار میں یعنی موجودہ شرح کی بنیاد پر اندازہ لگایا گیا ہے کہ آئندہ کیا شرح ہو سکتی ہے۔ پروگرام آج حزیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے لاہور میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کی سیمپلنگ کی اور پھر مثبت متاثرین کی شرح کے حساب سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ اتنے مریض ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اس بنیاد پر ہمارا یہ خیال تھا کہ لاک ڈاؤن بڑھانا چاہیے، مگر سمری نکالنے کی شام ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے۔ جب لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا فیصلہ ہوا تو سمری کو آگے بڑھانے کا جواز نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ سمری صاحب محکمہ کو بھیج دی گئی تھی تاکہ ان کی رائے حاصل کی جائے، تاہم تب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ جب پروگرام کے میزبان نے اس کی توجہ اس بات پر دلائی کہ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ 18 مئی کو آیا تھا، جبکہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ پنجاب نے 9 مئی کو کیا تھا۔ 11 مئی کو مارکیٹ اور بازار کھول دیے گئے تھے اور 15 مئی کی یہ رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھی گئی، تو اس پر یاسمین راشد نے کہا کہ اس حوالے سے فیصلے ہوئے تھے لیکن ان کا نفاذ 18 مئی سے شروع ہوا۔ یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ اندازہ لگایا گئے تو اعداد و شمار تھوڑے بہت غلط ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ 1 جون تک حکومت پنجاب میں 50,000 متاثرین کی توقع کر رہی تھی، مگر آج کے اعداد و شمار 26,240 کے ہیں۔ تاہم مسرت جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ کیونکہ یہ رپورٹ سمارٹ ٹیسٹنگ کرنے والے مرتب کیے گئے تھے اور اب
تک صرف 12,000 ٹیسٹ کیے گئے تھے، جب میں مثبت ہونے کا اتنا صرف 6% آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ 2 کروڑ لوگوں کا اندازہ آپ صرف 12,000 لوگوں سے نہیں لگا سکتے، اس لیے پنجاب حکومت کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وبا کے روک تھام کے لیے SOPs جاری کیے ہیں، اور اگر لوگ اپنے ان پر عمل نہیں کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کا وہی فیصلہ ہے جو آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں اعلان کیا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کی سمری میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ اس سمری میں کہا گیا ہے کہ ریڈیم ٹیسٹ کے تحت مثبت کرونا وائرس کی شرح 5.8%، جبکہ اسمارٹ سمپلنگ کے تحت پھیلاؤ 6% سے زیادہ ہے۔ سمری میں بتایا گیا کہ لاہور میں کیے گئے ٹیسٹوں میں 6% مثبت رہے، جبکہ شہروں کے چند علاقوں میں کرونا وائرس کے مثبت ہونے کی شرح 14% سے زیادہ ہے۔ سمری کے مطابق اگر حاصل کردہ سیمپلنگ کو لاہور کی 1 کروڑ 10 لاکھ سے آبادی کا حتمی نمائندہ تصور کیا جائے تو لاہور میں کورونا کے مریض کی تعداد 6,70,800 ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ محکمہ صحت پنجاب کی سمری میں کرونا وائرس کے حوالے سے طلب معاشیات، شماریات، پبلک پالیسی ماہرین نے اپنی تجاویز دی تھی، اور سمری مزید اسمارٹ سیمپلنگ کے ذریعے کورونا کے پھیلاؤ اور معاشیات پر اثر انداز لگایا گیا تھا۔ سمری کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ کرونا وائرس نے 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو متاثر کیا ہے۔ یاد رہے کہ پنجاب میں اب تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 26,240 افراد کورونا سے متاثر، جبکہ 4,497 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو وہاں متاثرین کی تعداد 12,490 اور ہلاکتوں کی تعداد 199 ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس رضاکار کچھ کر بھی رہے ہیں یا صرف اعلانات ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی تشکیل اور ذمہ داری کے بارے میں بہرام پہنچایا جاتا ہے کہ یہ فورس 2 ماہ میں زیادہ متحرک نہیں ہو سکتی، اور تجربہ کار اور اس فورس کے ماضی کی امن کمیٹیوں اور خدمات کمیٹیوں کی ہی ایک نئی شکل سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کا اعلان 31 مارچ کو کیا تھا، اور اگلے ہی روز کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے سربراہ عثمان ڈار نے اس فورس کے لیے رجسٹریشن کا اعلان کر دیا تھا، جس کے لیے 10 اپریل تک تاریخ مقرر تھی۔ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس قائم کر دی گئی، لیکن یہ فورس کیا کرے گی، اس بارے میں کوئی واضح روڈ میپ نہیں آیا۔ اس فورس کا منصوبہ بظاہر کرونا وائرس کی طرح نوول ہی ہے، جو ہر دوسرے روز شکل یا ذمہ داری تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ بھی پڑھیں ذمہ داری میں ترمیم۔ اس فورس کے بنیادی ذمہ داریوں میں شامل کیا گیا تھا کہ فورس نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی HDMA کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں لوگوں کے گھروں تک راشن اور خوراک فراہم کریں گے۔ یہ رضاکار فورس یونین، کونسل، تحصیل اور ضلع کی سطح تک مقامی افراد اور صوبائی ڈیزائنر تک ساتھ مل کر امدادی سرگرمیوں میں شامل رہیں گے۔ یہ رضاکار مستحق افراد کی نشاندہی کریں گے اور خودکار حدودوں سے ملوث افراد کے بارے میں انتظامیہ کو آگاہ کریں گے، جس پر پولیس کارروائی کرے گی۔ اس کے علاوہ قرنطینہ قرار دیے گئے علاقوں کی نگرانی اور متاثرہ علاقوں میں متاثرہ افراد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، نماز جنازہ اور دیگر مذہبی جماعت پر انتظامیہ کی مدد کریں گے۔ بنیادی طور پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں محدود افراد کو کھانا یا راشن فراہم کرنے کے منصوبہ سے لے کر لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے اور امدادی کارروائی میں حصہ لینے سے مساجد میں ڈینٹا دینے تک سب کچھ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ٹائیگر فورس کے رضاکار ماہ رمضان میں تراویح کے دوران اس SOPs اور ضابطہ کار پر عمل درآمد کرانے کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں اس وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی کے پیغامات دیں گے، لیکن ماہ رمضان اور اس کے بعد عید کے دنوں میں کم سے کم ہی ایک رضاکار سامنے نظر آئے ہیں جو اس بارے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ چند ایک علاقوں میں بعض اوقات کچھ نوجوان بازاروں میں لوگوں کو آگاہی دیتے نظر آئے، لیکن ان کی تعداد انتہائی کم بتائی گئی۔ بنیادی طور پر جو نوول کووڈ-19 کی شکایات اور اس کے کھانسنے
سے روکنے کے لیے جس پالیسیوں میں تبدیلی آئی، اس طرح ٹائیگر فورس کی ذمہ داریاں بھی یا تبدیلیاں رہیں، ان میں اضافہ اور کمی ہوتی رہی۔ اب یہ ٹائیگر کیا کر رہیں گے؟ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے انچارج عثمان ڈار کے مطابق صوبہ پنجاب میں 93,000، خیبر پختونخوا میں 19,000، صوبہ بلوچستان میں 15,000 جوان ٹائیگر فورس کا حصہ بنے ہیں۔ انہوں نے اس نوجوانوں رفیع اللہ خان خیبر پختونخوا کے صوبائی حلقہ 77 میں کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے انچارج ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ صوبے کے مطابق اضلاع میں کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، بشرطِ اضلاع میں پہلے ہی کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں، جبکہ چند ایک اضلاع میں جلد ہی کام مکمل کر لیا جائے گا۔ صوبہ سندھ کے علاوہ کسی بھی صوبے میں کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کا سربراہ ابھی تک کسی کو مقرر نہیں کیا گیا ہے، جبکہ صوبہ سندھ میں جہاں گورنر سندھ کو اس فورس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، وہاں اب تک کرونا ریلیف ٹائیگر فورس قائم ہی نہیں کی گئی۔ اضلاع کی سطح پر ڈپٹی کمشنر اس فورس کی نگرانی کریں گے۔ رفیع اللہ خان نے بتایا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں آگاہی مہم شروع کر دی ہے، جن میں وہ ان مارکیٹوں اور بازاروں میں جاتے ہیں جہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں، وہاں وہ دکانداروں اور گاہکوں کو کرونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں، ماسک کے استعمال اور ہاتھوں کے صفائی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور انہیں سماجی دوری کے مقررہ فاصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بنیادی ذمہ داری لوگوں کو آگاہی دینا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ غیر ضروری طور پر لوگوں کو گھروں سے باہر نہ آئیں۔ اس کے علاوہ احساس سینٹر میں لوگوں کی مدد کرنا اور انہیں بتانا کہ وہ کیسے اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ رفیع اللہ نے بتایا کہ اگر انہیں معلومات ہوتا کہ اگر علاقے میں کوئی کرونا وائرس کا مشتبہ افراد ہے تو وہ اس کی نشاندہی کرتے متعلقہ حکام کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس وقت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ٹائیگر فورس کسی کام کی نہیں ہے، صرف چند لوگ اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، باقی سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔